إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہان کا تنہا اکیلا مربی اور پالنہار ہے۔ فللہ الحمد حمدا کثیرا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے ہم اور آپ کو دین اسلام ملا۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نماز میں خشوع و خضوع کے اسباب کیا ہیں، اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خشوع و خضوع کسے کہتے ہیں۔ خشوع و خضوع کے معنی ہیں جھک جانا، نرم ہو جانا، عاجز ہو جانا، سکون اور ٹھہراؤ اختیار کرنا۔ خشوع یہ دل کی عاجزی کا نام ہے، اور خضوع یہ جسم کی عاجزی کا نام ہے۔ جب دل خاشع ہوتا ہے، دل کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے، تو جسم خود بخود اس کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں جب کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو انسان کو نماز میں چاشنی ملنے لگتی ہے، انسان کو نماز میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے، اور یہی نماز انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ الغرض خشوع و خضوع نام ہے سکون و اطمینان، عاجزی و انکساری، وقار اور تواضع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو۔ جب نماز میں رہو، کھڑے ہو، نماز پڑھنے آؤ، تو اللہ رب العالمین کے سامنے بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے رہو۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں امام مجاہد رحمہ اللہ کہ قنوت یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کیا ہو، جسم پرسکون ہو۔ جسم کیا ہو؟ پرسکون ہو۔ بہت سے لوگ آتے ہیں نماز کے اندر ہلتے ڈولتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کھجلاتے ہیں، کبھی ادھر کھجلاتے ہیں، کبھی یہ حرکتیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو۔
کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے جسم کیا ہو؟ پرسکون ہو، اور دل اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہو، اور دل کیا ہے؟ ڈر رہا ہو، اور آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں اور پہلو نرم پڑ چکے ہوں۔ اسی چیز کا نام کیا ہے؟ خشوع و خضوع ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنے والا اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کامیاب ہونے والا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا سورہ مومنون کے اندر، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور جب انسان خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے لگتا ہے، کہ جب آتا ہے بندہ اور اللہ رب العالمین کے خوف کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیتا ہے، اور نماز کے اندر اپنی پوری توجہ کو رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جسم تمام ارکان کو اچھی طرح سے ادا کرتا ہے، تو ایسے شخص کو نماز کے اندر چاشنی ملنے لگتی ہے، لذت ملنے لگتی ہے، اور ایسے شخص کے لیے نماز کی پابندی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 45 کے اندر، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقیناً یہ ایک کٹھن کام ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ بے شک یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، یعنی یہ بہت ہی بڑا کٹھن کام ہے۔ البتہ وہ لوگ جو خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ نماز کی پابندی ہر کسی کے بس کے بات نہیں ہے۔ جو خشوع و خضوع اختیار کرنے والے بندے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے تو نماز کی پابندی بہت آسان ہے میرے بھائیو۔ البتہ وہ لوگ جو بے دلی کے ساتھ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، دل نے چاہا مسجد میں آ گئے، دل نے چاہا گھر میں بیٹھے رہے، ایسے لوگ جو بے دلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نماز کی پابندی بہت مشکل ہے میرے بھائیو۔ البتہ جو بندے اللہ کے خشوع خضوع کرنے والے بندے ہوتے ہیں، اختیار کرنے والے بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے نماز کی پابندی بہت آسان ہوتی ہے۔ دیکھیے میرے بھائیو، خشوع خضوع ہر کسی انسان کے اندر پایا نہیں جاتا ہے، بہت کم لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور آج کے زمانے کے اندر تو بہت ہی نادر و شاذ لوگوں کے اندر خشوع خضوع، مکمل خشوع خضوع پایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، اول شیء یرفع من هذه الامہ الخشوع، کہ اس امت سے سب سے پہلے جس چیز کا خاتمہ ہوگا وہ خشوع ہوگا، کہ آدمی نماز پڑھے گا لیکن نہ پڑھنے والے کی طرح، آدمی نماز پڑھے گا کھڑے ہو کر کے، اس کا جسم تو مسجد کے اندر موجود ہوگا اور ذہن کہیں اور منتشر ہوگا، کھڑا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے، کبھی ایسی حرکت کرے گا، کبھی ویسی حرکت کرے گا، کبھی نیچے دیکھے گا، کبھی اوپر دیکھے گا، اس کے نمازوں کا اس کو کچھ ثواب ملنے والا نہیں ہے میرے بھائیو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اول شیء یرفع من هذه الامہ الخشوع، اس امت میں سب سے پہلے جس چیز کا خاتمہ ہوگا وہ کیا ہے؟ خشوع ہے۔ حتی لا تری فیہا خاشعہ، پھر ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ تم ایک بھی آدمی کو ایسا نہیں پاؤ گے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہو میرے بھائیو۔ لہذا نماز میں خشوع و خضوع کا اختیار کرنا یہ بے حد ضروری ہے، کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کو یہ احساس رہے، آپ اپنے دل و دماغ کے اندر اللہ کے خوف کو بٹھائے رکھیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کو بٹھائے رکھیں، یہ احساس رکھیں، اپنے دماغ کے اندر پیدا کریں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ ہماری ہر حرکات و سکنات سے واقف ہے۔ یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اِنَّا أَسْوَأَ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ، کہ لوگوں میں سب سے بڑا چور وہ ہے، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ لوگوں میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نمازوں میں چوری کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے، وَكَيْفَ يَسْرِقُهَا، انسان اپنی نماز کے اندر چوری کیسے کرتا ہے؟
اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، وہ نماز پڑھتا ہے تو نہ مکمل رکوع کرتا ہے نہ مکمل سجدہ کرتا ہے، بس پھٹافٹ مار لیا چل دیا۔ تو ایسے انسان کو اللہ کے نبی پاک نے سب سے بڑا چور کہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چور نہیں ہے۔ جو اپنی نمازوں کے اندر چوری کرتا ہے کہ سجدہ، رکوع، قیام، تشہد یہ برابر نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو، آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے اسباب کیا ہیں۔ یہ دو طرح کے اسباب ہیں، ایسے اسباب کا حصول جن سے خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ یعنی خشوع و خضوع پیدا کرنے والے اسباب کیا ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ ان کو جب تک اپنائیں گے نہیں، ہمارے اندر خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوگا۔ اور ایک سبب یہ ہے کہ ان اسباب سے بچنا بھی ضروری ہے جو آپ کے خشوع و خضوع کو ختم کرتے ہیں، جس سے آپ کے خشوع و خضوع کے اندر کمی آتی ہے۔ آج ہم جو باتیں رکھیں گے ان اسباب کو جاننے کی کوشش کریں گے جو خشوع و خضوع پیدا کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی چیز نماز کی تیاری۔ جو ہی اذان ہو، مؤذن کی اذان ہم اپنے کانوں سے سنیں، خاموشی کے ساتھ اس کے اذان کا جواب دیں، اور جب اذان مکمل ہو جائے تو اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اسی طرح سے اس کے بعد بسم اللہ کر کے اپنا وضو شروع کریں اور مکمل وضو کریں، اور وضو بناتے وقت اس بات کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھائے رکھیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، کہ آپ وضو کریں گے تو آپ سے شعوری یا غیر شعوری طور پر جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو جھاڑ دے گا، ختم ہو جائے گا اگر آپ مکمل وضو کریں گے۔ اور دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی پاک نے بشارت دی ہے کہ ایسے لوگ جو مکمل وضو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پیر چمک رہے ہوں گے، اعضائے وضو وہ چمک رہے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھائے رکھیں جب آپ وضو کریں، اور جب آپ مکمل وضو کر لیں تو اپنے گھر سے جب چلیں تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو بھی یاد رکھیں۔ کون سی بشارت؟ کہ آپ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کے ایک گناہ کو معاف فرماتا ہے اور ایک درجے کو اللہ تعالیٰ آپ کے بلند فرماتا ہے۔ یہ آپ وضو بنا کر کے اپنے گھر سے نکلیں گے، مسجد آئیں گے، ہر قدم پر اللہ آپ کے گناہ کو معاف فرماتا ہے اور ایک درجہ کو اللہ رب العالمین بلند فرماتا ہے۔ یہ سارے تصورات اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کر کے جب آپ مسجد آئیں تو مسجد میں پہنچنے کے بعد آپ سے جو کچھ ہو سکے آپ سنت نماز کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد وقت ملے قرآن پاک کی تلاوت کریں یا اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ میرے بھائیو، یہ ساری عبادتیں انشاءاللہ آپ کے خشوع و خضوع میں اضافے کا سبب بنیں گی۔ اور اسی طرح سے دوسرا سبب یہ ہے دل کی اصلاح اور گناہوں سے سچی توبہ، گناہوں سے سچی توبہ۔ میرے بھائیو، جب انسان گناہوں پر گناہ کرتے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، تو اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ رب العالمین سے سچی توبہ استغفار کر لے، اپنے گناہوں کو ترک کر دے، کیونکہ جس دل پر گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے، ایسے دل والے کو یا ایسے دل کو خشوع و خضوع کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں، جس دل پر گناہوں کا زنگ لگا ہوتا ہے اس میں خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دل سے پناہ طلب کرتے تھے جس کے اندر خشوع و خضوع نہ ہو۔ اللہ کے نبی کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں ایسے دل سے پناہ طلب کرتا ہوں جس کے اندر خشوع و خضوع نہ ہو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کرتے تھے اللہم آتی نفوسنا تقواہا، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرما، کہ ہمیشہ ہمارا دل تیرے خوف سے ڈرتا رہے، تیرا خوف تیرا ڈر ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا رہے۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں دعا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی ضروری چیز کیا ہے؟ ہم اپنے دل کو درست کر لیں، اپنے دل کی اصلاح کر لیں،
اور اگر ہمارا دل درست ہو جائے گا، ہمارے دل کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا، تو ایٹومیٹک ہمارے اعضاء کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا. ہم رکوع بھی اچھی طرح سے کریں گے، سجدہ بھی اچھی طرح سے کریں گے، تشہد بھی اچھی طرح سے کریں گے. کب؟ جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ سارے تصورات پیدا ہو جائیں گے تو ہمارے سارے ارکان اچھی طرح سے ادا ہو جائیں گے. اسی طرح سے تیسرا سبب ہے اللہ کی عظمت اور اپنی بندگی کا احساس. جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ سب سے بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہے، سب سے بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہے. اور یہ احساس خشوع کی بنیاد ہے. یہ احساس اگر ہمارے دلوں کے اندر ہے، ہم نماز اچھی طرح سے ادا کریں گے. اگر یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے تو ہم نماز اچھی طرح سے نہیں پڑھ سکیں گے میرے بھائیو. ہاں، کہ میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہوں جو رب العالمین ہے، جو ہمارے ہر حرکات اور سکنات سے اللہ رب العالمین کیا ہے؟ واقف ہے. وہ ہمارے ہر حرکات اور سکنات کو دیکھ رہا ہے. الغرض احسان کی کیفیت اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کر لیں. احسان کی کیفیت کیا ہے؟ آئیے حدیث سنتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک سے سوال کیا گیا، مل احسان، اللہ کے نبی پاک نے یہ بتلائیے احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی پاک نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ نہ کر سکے تو ذہن میں اس بات کو بٹھا لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احساس جب انسان اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لے گا تو یقیناً اس کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا میرے بھائیوں. اسی طرح سے چوتھا سبب، نماز کو اللہ تعالیٰ سے مناجات سمجھ کر کے پڑھنا. یعنی اس تصور کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اس وقت مناجات کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے سرگوشی کر رہے ہیں، اپنی حاجات اور مشکلات کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ایسی صورت میں ہماری پوری توجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف ہونی چاہیے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کس چیز کی مغفرت طلب کر رہے ہیں، اس چیز کا ہمیں اور آپ کو احساس ہونی چاہیے اپنے نمازوں کے اندر میرے بھائیوں. ہاں، اس احساس کو اپنے دل و دماغ کے اندر جمائے رکھیں. یقیناً کیا ہے؟ ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا میرے بھائیوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، بے شک جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے. وہ اپنے رب سے کیا کرتا ہے؟ سرگوشی کرتا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، تقسیم کر رکھا میں نے نماز کو. بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میں نے میری حمد بیان کی. اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میں اپنے بندے کو وہ سب کچھ دوں گا جس چیز کا میرا بندہ مجھ سے سوال کرے گا. اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے. میرے بھائیوں، یہ نماز میں ہم جب پڑھتے ہیں تو گویا کہ اللہ سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں. ایسے وقت میں ہمارا ذہن و دماغ صرف نماز کے اوپر ہونا چاہیے. یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھیں. ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں میرے بھائیوں، پوری توجہ اپنی نماز کے اوپر رکھیں. اس ایک روایت سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم بالصلاۃ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے. فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم نماز پڑھو
تو بے توجہی مت برتو، ادھر ادھر مت دیکھو، اپنے ذہن و دماغ کو ادھر ادھر مت لے جاؤ. اس چیز سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. ہاں کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا؟ اللہ کے نبی نے آگے کیا کہا، جملہ سنیے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهُهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ. کیونکہ جب بندہ نماز میں اللہ تعالی کے رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے بنتا، تو کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اپنے بندے کے چہرے پر کیا ہے گاڑے رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو بندے کے چہرے پر ٹکائے رکھتا ہے. نماز میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو اپنے بندے کے چہرے پر گاڑ دیتا ہے، ٹکائے رکھتا ہے. کب تک؟ جب تک بندہ بے توجہی نہیں کرتا ہے. جب تک اللہ کی طرف اپنے توجہ کو رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی بھی توجہ رکھتا ہے. جب بندہ بے توجہی برتا ہے، اللہ رب العالمین بھی بے توجہی برتنے لگتا ہے میرے بھائیوں. تو لہٰذا معلوم کیا ہوا کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع کی بہت بڑی اہمیت ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین اسی بندے کی نماز کو قبول کرتا ہے جو بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہے میرے بھائیوں. اسی طرح سے پانچواں سبب یہ ہے کہ موت کی یاد تازہ کر لیں. نماز میں داخل ہوتے وقت ہم موت کو تازہ اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں. اس چیز کو یہ خیال بیٹھا لیں کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو، اس کے بعد مجھے نماز کا موقع ملے یا نہ ملے. آپ ذرا تصور کریں ایک شخص کو بتلا دیا جائے آپ کے لیے 10 منٹ کا موقع ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ کو، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آپ کو موقع دیا جا رہا ہے. اب یاد رکھیے، اور اس کے بعد اس کی زندگی کا خاتمہ ہونا ہے. اب یاد رکھیے وہ شخص کس طرح سے اپنی نماز کی ادائیگی کرے گا، کتنے سکون کے ساتھ، کتنے اطمینان کے ساتھ، کتنے گریہ و زاری سے اللہ سے لگاتے ہوا انسان نماز پڑھے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذکر الموت فی صلاتک. اے میرے بھائیو، جب تم نماز پڑھو تو اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد رکھو، اپنی موت کو یاد رکھو. فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاتہ، کیونکہ انسان جب نماز کے اندر اپنی موت کو یاد کرتا ہے لحری ان یحسن صلاتہ، تو اس کی نماز عمدہ ہوتی ہے. جب انسان نماز کے اندر اپنی موت کو یاد رکھتا ہے تو یقیناً وہ نماز کو عمدہ اسلوب کے ساتھ، اچھی طرح سے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرے گا میرے بھائیو. اور آگے اللہ کے نبی نے کہا وَصَلِّ صَلَاةَ رَجُلٍ لَا يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يُصَلِّ غَيْرَهَا. اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو. اے لوگو، اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جس کو یقین نہ ہو کہ مجھے اس کے بعد کوئی دوسری نماز ملے گی میرے بھائیو. اور اسی طرح سے مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مؤدی، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر پڑھا کرو. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، انسان کی زندگی کا چراغ کب غل ہو جائے. ہم یہاں پر کھڑے ہیں، نیچے آنے کی توفیق ملے یا نہیں، اللہ رب العالمین جانتا ہے میرے بھائیو. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر کے پڑھو. ہمارے بہت سے بھائی کیا کہتے ہیں ابھی جوان ہے، بڑھاپا آئے گا، دیکھا جائے گا، نماز روزہ کر لیں گے، اللہ سے توبہ استغفار کر لیں گے. ارے میرے بھائیو، اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے کہ جب جس نماز کو تم پڑھ رہے ہو اس کو آخری نماز سمجھ کر اس کو پڑھو، تاکہ تمہاری نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو. اور انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ، اس کے بعد دوسری نماز پڑھ پائے کہ نہ پڑھ پائے میرے بھائیو. اسی طرح سے چھٹا سبب ہے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر کے اور خوبصورت آواز میں پڑھنا. اس سے بھی کیا ہے خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کو بہت سے لوگ بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ نے کیا کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرو. اللہ کے نبی پاک قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے تھے تو ٹھہر ٹھہر کر کے اس کی تلاوت کرتے تھے اور خوبصورت انداز میں تلاوت کرتے تھے. ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان جس کو قرآن کے معنی و مفہوم یاد ہوتے ہیں وہ انسان اس میں غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو اس سے اس کے نماز کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے. اور خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کا فائدہ بھی ہوتا ہے. خوبصورت آواز میں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی گویوں کی طرح قرآن کو پڑھے یا قرآن کے الفاظ کو ایسا کھینچا تانی کرے کہ جو اصول تجوید کے خلاف ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ قرآن کو کیسے پڑھے، دیکھیے اللہ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم. اے لوگو،
قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا کرو. قرآن کو جب تم پڑھو تو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا کرو. فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہے. تو اچھی آواز میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ آواز میں خوبی پیدا کی جائے، ساتھ ہی ساتھ اصول تجوید کو سامنے رکھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے میرے بھائی. یہ اچھی آواز میں پڑھنے کا مفہوم ہے میرے بھائیو. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا آدمی قرآن پڑھنے والا وہ ہے. کون ہے قرآن پڑھنے والا سب سے اچھا؟ کہ سب سے اچھا قرآن وہ آدمی پڑھتا ہے کہ جس کو قرآن پڑھتے ہوئے جب تم سنو تو تم یقین کر لو کہ یہ آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے، اس کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے. یہ دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو اس طرح سے نہیں بہ رہے، بلکہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے حقیقت میں اس کے آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. سب سے بہترین قاری وہ ہوتا ہے میرے بھائیو. تو قرآن کو کیا کریں؟ مجید کو ٹھہر ٹھہر کر کے اور خوبصورت انداز میں ہم اور آپ کو کیا ہے؟ پڑھنی چاہیے. اسی طرح سے ساتواں سبب ہے قرآنی آیات اور اذکار نماز پر غور کرنا. یہ خشوع و خضوع میں حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے میرے بھائیو. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل کیا ہے کہ اس میں تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھا جائے میرے بھائیو. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ سورہ صاد آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں. لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا کریں؟ وَلَيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. میرے بھائیو، قرآن کی آیات میں غور و فکر ہم کب کر سکیں گے؟ جب اس کے معنی و مفہوم اس کو ہمیں یاد ہوں. اگر جو لوگ عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کے لیے تو سمجھنا آسان ہے. البتہ ہمارے وہ بھائی جو عالم نہیں ہیں، بہت زیادہ عربی عبارت کو نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے ترجمے ہیں. ان کو چاہیے کہ نماز میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے معنی کو یاد کر لیں. یا اسی طرح سے روزانہ روزمرہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہر نماز میں ہر رکعت میں کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کا معنی یاد کر لیں. اسی طرح سے نماز میں جو اذکار دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کے معنی کو یاد کر لیں، کیونکہ جب معنی کو یاد کر لیں گے اور نماز میں ان دعاؤں کو، اذکار کو یا ان صورتوں کو پڑھیں گے تو اس سے ہمارے اندر کیا ہے؟ خشوع و خضوع میں اضافہ ہوگا. کب؟ جب اس کے معنی کو ہم اور آپ کو کیا ہے؟ سمجھیں گے میرے بھائیو. ہاں، تو یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائیو. اسی طرح سے آٹھواں سبب ہے سترے کا اہتمام کرنا. میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سترے کا اہتمام کیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا، سترا ہونے کی صورت میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر آپ اپنے سامنے سترا رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کوئی سامنے سے ہمارے گزرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ ہمارے نماز کے اندر خلل ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ شیطان اس کے سامنے سے گزرتا ہے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سترا اگر ہمارے سامنے ہوتا ہے تو نمازی کی نگاہ جو ہوتی ہے محدود دائرے میں رہتی ہے، اس سے باہر انسان اپنی نگاہ کو لے جانے کی کوشش نہیں کرتا ہے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا صلی احدکم الی ستر فلیدنو منہا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سترے کو رکھ کر کے نماز پڑھے، سترے کے سامنے نماز پڑھے تو چاہیے کہ بالکل اس کے قریب رہا کرے. ہاں، کیوں؟ لا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ، اس طرح سے شیطان اس کی نماز کو توڑ نہیں سکتا ہے میرے بھائیو. اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو چاہیے میرے بھائیو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں. شیطان یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اس کی یہی ٹارگٹ ہے کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ بندوں کو گمراہ کر کے انہیں جہنم کا حقدار بنا دے. یہ شیطان کی ٹارگٹ ہے میرے بھائیو. وہ نمازی کو نماز سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اذان ہوتی ہے، انسان کو سستی و کاہلی میں مبتلا کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو اذان ہو رہی ہے، 15 منٹ کا وقت باقی ہے. اب انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح سے انسان کو غفلت میں اور سستی کا شکار بناتا ہے. اور پھر جب انسان اس کو یہ یقین کر لیتا ہے کہ مجھے مسجد جانی ہے، اور وہ مسجد میں جب آتا ہے تو وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑ دیتا ہے. پہلے کوشش کرتا ہے کہ انسان کو سستی اور غفلت میں مبتلا کرے. آپ دیکھیے فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، ابھی وقت باقی ہے، اچھا تھوڑی دیر اور لگے. آنگتا ہے آدمی، اٹھتا کب ہے؟ جب سورج نکل آتا ہے.
تو شیطان یہ طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے آپ کے دلوں کے اندر. ابھی تو بہت وقت باقی ہے. اس طرح سے انسان کو غفلت کا شکار کر دیتا ہے. اور جب انسان اذان ہوتے ہی فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے, وضو بنانے لگتا ہے, شیطان یہاں پر نہیں چھوڑتا ہے آپ کو. مسجد میں آتے ہیں, مسجد میں بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے. جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وسوسے ڈالنے لگتا ہے. ایسی ایسی باتیں آپ کو یاد دلاتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے, تصور میں بھی نہیں ہوتی ہیں. یہ یاد کر, وہ یاد کر, ایسا کر, ویسا کر, یہاں جانا ہے, وہاں جانا ہے. یہ ساری باتیں آپ کے ذہن و دماغ میں لا کر کے آپ کے نمازوں, آپ کے خشوع و خضوع کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ اس کی یہی ٹارگٹ ہے کہ اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ اللہ سے دور کر دے, اللہ کی رحمت سے محروم کر دے. اس کی ہی ٹارگٹ ہے میرے بھائیوں. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, شیطان میری نماز میں رکاوٹ ڈالتا ہے, شیطان میری نماز میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور مجھے قرآن بلا دیتا ہے, اس کا علاج کیا ہے, کیا کروں میں؟ اللہ کے نبی پاس فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب, ارے وہ تو شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے, جسے خنزب کہا جاتا ہے. فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ, جب تمہیں اس چیز کا احساس ہو کہ شیطان آ کر کے تمہاری نمازوں میں وسوسے ڈال کر تمہیں غفلت کا شکار بنا رہا ہے, اور جب اس چیز کا احساس ہو جائے کہ تم غافل ہو رہے ہو نماز سے, تو کیا کرو, فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. وَادْخُلْ عَلَىٰ يَسَارِكَ ثَلَاثَ, اور اس کے بعد اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ, اسے 3 مرتبہ آپ کو کرنا ہے تھو تھو. اللہ کے نبی پاک نے اس چیز کی کا حکم دیا ہے. ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان کے شر سے بچا لیا. میرے بھائیوں, تو شیطان کے شر سے اللہ رب العالمین کی کیا ہے, پناہ طلب کرنی چاہیے. اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک سبب اور آپ جان لے, وقت نہیں ہے, کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سلف صالحین کی حالت نماز پر غور کریں کہ سلف صالحین کس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو خشوع کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے کوئی لکڑی گاڑ دی ہو, کوئی لکڑی گاڑ دی ہے تو لکڑی ہلتی ڈولتی نہیں ہے, بالکل ایک دم ساکن اپنی جگہ پر. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے اسی حالت میں, اسی پوزیشن میں کھڑے رہتے تھے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ اسی طرح سے حضرت سلمان بن بشار رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, اچانک مسجد کا ایک حصہ گر گیا, لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ کھڑے نماز ایک دم یکسوئی کے ساتھ پڑھتے رہے. ایک حصہ گر گیا, یکسوئی کے ساتھ نماز, انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ آخر کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی یہ حالت تھی کہ جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہوتا تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا, پیلا پڑ جاتا تھا ان کا چہرہ, اور قدم ان کے ڈگمگانے لگتے تھے. لوگوں نے سوال جب ان سے کیا آخری وجہ کیا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو تمہاری یہ حالت ہوتی ہے, تو کہتے تھے تمہیں معلوم ہے کہ میں کتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں. آج بڑا عہدیدار کوئی آ جائے, آپ کو طلب کر لے کسی چیز کے معاملے میں, تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کس وجہ سے ہم کو بلایا ہے, ہماری کہیں گرفت نہ کر لے, ہم کو جیل میں نہ ڈال دے انسان. تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہمارا چہرہ زرد اس لیے ہو جاتا ہے, ہمارے قدم اسی وجہ سے ڈگمگاتے لگتے ہیں کہ اس وقت میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں کہ اس سے بہت سب سے عظیم ذات ہے. یہ احساس ہر شخص کے دل و دماغ کے اندر اگر رہے گا تو انشاءاللہ اس کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا. اگر یہ احساس ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر نہیں ہے, ہمارے نمازوں کے اندر کبھی خشوع و خضوع نہیں پیدا ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.